ماشاءاللہ، موصوف نے جنگ آزادی اور علماء ہند کے عنوان پر لبکشائی کر کے ہمارے سامنے جنگ آزادی کی تاریخ کے متعلق اس کے تمام تر پہلوؤں کو واضح کر دیا۔ لیکن وہ مسلمان جو جنگ آزادی سے پہلے تھا اور ابھی جس حال میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے درمیان درہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور اس مسلمان کی حالت کو پہچاننے کے لیے جو پہلے تھا اور ابھی ہے، ان کے حالات کو واشگاف کرنے کے لیے اختر آزادی ہند اور موجودہ مسلمان اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہے۔ الحمدللہ العلیم الخبیر المتقن نظام العالم بلا معین و نصیر، فسبحان اللہ الذی حکمتہ بالغۃ وعلمہ غدیر ونعمہ واصلۃ الی کل صغیر و کبیر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في نقير ولا تكبير، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا الى الله بالانذار والتبشير، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ما دامت الكواكب التسير، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ رستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دو یہ مشکل ہے، کسی دجال کو نبی کہہ دو یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ معزز اساتذہ کرام، سامعین عظام، دعوت ارشاد کے حضرات نمائندگان اور میرے ہم نوائے تفسیر، میں آپ حضرات کے سامنے 76 سالہ اس یوم آزادی پر مسلمان اور آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اور مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل سرزمین ہند پر رجواڑوں کی شکل میں مختلف حکومتیں قائم تھیں، جو نہ صرف آپس میں برسر پیکار رہتی تھی، بلکہ ان حکومتوں میں ظلم و ستم بھی عروج پر تھا، اور اس ظلم میں نہ صرف ارباب اقتدار پوری طرح شامل تھے، بلکہ مذہبی ٹھیکیدار بھی پیش تھے۔ منواری نظام کے تحت اس ظلم کو پائیدار بنانے کے لیے سماج کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے سماجی طریقے سے ان کے اندر ذمہ داریاں بھی تقسیم کر دی تھی۔ ایسے ہی المناک دور میں، ایسے ہی تاریخ دور میں مسلمانوں نے سرزمین ہند پر اپنا قدم رکھا اور اپنے اعلیٰ اخلاقی اوصاف سے یہاں کے دبے کچلے مظلوم باشندوں کے دل جیت لیے اور الخلق عیال اللہ کے تحت طبقاتی کشمکش کو ختم کر دیا، اونچ نیچ کے فرق کو مٹایا، عدل و انصاف کا مستحکم نظام قائم کیا اور مختلف رجواڑوں کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، اور باشندگان ہند کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں نے اس قدر جد و جہد کی کہ لوگ اس کو سونے کی چڑیا کہنے پر مجبور ہو گئے۔
اور اپنی 1000 سالہ تاریخ حکمرانی میں نہ صرف تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، دلی کی جامع مسجد جیسی عظیم شہرت کے حامل عمارت کی ضرورتیں میں چھوڑی، بلکہ تاریخی، علمی، فکری، تہذیبی و ثقافتی سطح پر ہندوستان کو وہ گرہ مایہ دولت عطا کی جس کا مکمل احاطہ کرنے سے تاریخ کے اوراق بھی حاصل ہوئے۔ سامعین بات ان کی، پھر وطن عزیز کی تاریخ میں وہ وقت بھی آیا جب اس کی مقدس سرزمین پر 7 سمندر پار سے آنے والی انگریز قوم کے ناپاک قدم پڑے، وہ سورت کی بندرگاہ پر اترے اور یہاں کی دولت و ثروت اور خوشحالی کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے اور سونے کی اس چڑیا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھیرا ہونے لگی۔ چنانچہ انہوں نے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی اور اپنی تجارت کو دن بدن پروان چڑھاتے رہے اور جہانگیر کے دربار میں انہوں نے تجارتی مراعات کی پیشکش کی۔ لیکن اس وقت کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ انگریز جو آج جہانگیر کے دربار میں کھڑے ہو کر بڑے عاجزانہ انداز میں تجارتی مراعات کی بھیک مانگ رہا ہے، کل وہ ان کی اولاد اسی جہانگیر کے اخلاق کو قید و قتل کر کے تخت و تاج پر قبضہ کرے گی۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہا، جب تک مغلیہ فرمانرواؤں کی اقتدار پر گرفت مضبوط رہی تب تک انگریزوں کی دال نہ گلی۔ لیکن سن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب آپسی رساکشی اور جفاکشی کی وجہ سے مرکزی حکومت کمزور ہونے لگی تو انگریزوں کو کھل کر کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمام تر عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بالوں پر نکالنے شروع کر دیے۔ مدراس الکلکتہ میں موجود اپنی تجارتی کوٹھیوں کو قلعوں میں تبدیل کر لیا اور امراء کی باہوں کی چپکنش سے فائدہ اٹھا کر حکومت میں دخیل ہونے لگے۔ سب سے پہلے ان کی سازشوں کو نواب علی وردی خان نواب بنگال نے محسوس کیا اور بالآخر سن 1754 میں باضابطہ فوج کشی کر کے انہیں شکست فاش دی۔ فورٹ ولیم پر قبضہ کر کے انگریزوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ انگریز اپنے دوسرے بڑے مرکز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے قبل کہ نواب کلی طور پر ان کا قلعہ کما کرتا پیغام اجل آ پہنچا، لیکن اس مرد مجاہد نے دنیا سے جاتے جاتے اپنے نواسے اور جانشین نواب سراج الدولہ کو یہ کہتے ہوئے کہ اس فتنے کو تم دیکھو سے اکھاڑ دینا، پیغام اجل کو نوش کر لیا۔ نواب سراج الدولہ نے اقتدار پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے اسی چیز کی طرف توجہ مرکوز کی اور نانا کی وصیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سن 1757 میں میدان میں آئے۔ پلاسی کے میدان میں نواب کی افواج اور انگریزوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی اور قریب تھا کہ انگریز میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن پہلے سے طے شدہ پلان کے تحت کمانڈر ان چیف میر جعفر نے غداری کر دی۔ سلطان کو نواب کو اپنی تمام تر عددی برتری اور اسباب و وسائل کے تفوق کے باوجود شکست ہوئی، پھر وطن عزیز سے وفاداری کے جرم میں جام شہادت کو نوش کر لیا۔ محترم سامعین، اس کے بعد سن 1765 میں جنوبی ہند سے دو طاقتور شخصیتیں اٹھی، نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی شکل میں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ دیا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اور وطن عزیز سے انگریزوں کو نکالنے کا عزم مصمم کر لیا۔ ان سے لگاتار کئی جنگیں لڑی اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ان باپ بیٹے کے فوجی دباؤ سے مجبور ہو کر انگریز اپنے آخری قلعے مدراس میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے اور قریب تھا کہ انگریز کے ناپاک وجود سے ہندوستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا، لیکن ان کی صلح کی عاجزانہ درخواست کو نواب حیدر علی نے اپنی رحمدلی کی وجہ سے قبول کر لیا اور یہ جاتے جاتے رہ گئے۔ اس کے بعد سن 1782 میں نواب حیدر علی کے انتقال کے بعد سلطان کے زمانے اقتدار میں انگریز نے پھر ایک بار اپنے بالوں پر نکالنے شروع کیے، لیکن سلطان نے سن 1782 سے سن 1783 تک بروقت ان پر تعدیلی کارروائی کر کے انہیں شکست فاش دی۔ جب انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ ہم تنہا سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چنانچہ انہوں نے اپنی تمام تر عیاری کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وقت کی دو بڑی طاقتیں نظام اور مراٹھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ متحدہ افواج سلطان کے مقابلے میں آئی۔ سلطان نے حتی المقدور کوشش کی کہ نظام اور مراٹھے انگریزوں سے الگ ہو جاوے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔
اور بالآخر سن 1792 کی اس جنگ میں اپنے بعض امراء اور فوجی افسران کی غداری کی وجہ سے سلطان انگریزوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور تاوان میں 3 کروڑ روپے اور نصف علاقہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے 2 شہزادوں کو بھی یرغمال رکھنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان اور انگریزوں کے درمیان تیسری بڑی اور آخری جنگ سن 1799 میں ہوئی۔ چنانچہ انگریز نے حسب سابق اپنے تمام تر عیاری کو بروئے کار لاتے ہوئے نظام اور مراکہ کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان کے دارالحکومت سرنگا پٹن کا محاصرہ کیا، لیکن ان کو ابھی بھی 100% اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی فتح کو کامیابی میں بدلنے کے لیے سلطان کے امراء میں پھر ایک بار غدار پیدا کر لیے، کمانڈر ان چیف کو توڑ دیا۔ وزیر اعظم یونین یا تحریک متعدد امراء کو اپنا ہمنوا بنانے کے بعد یہ فوجیں آگے بڑھی اور سلطان کی قلعے پر یلغار کر دیا۔ سلطان نے حد المقدور کوشش کی کہ مدافعت کی کوشش کی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہندوستان کا یہ شیر دل فرزند اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ میدان چھوڑ دیں یا انگریزوں سے صلح کرنے پر آمادہ ہو جاوے، تو اس مرد مجاہد نے یہ کہتے ہوئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے، جام شہادت کو گلے سے لگا لیا۔ جب متحدہ افواج کے کمانڈر جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو بھاگا آیا اور سلطان کی ناش پر قدم رکھ کر فرد مسرت میں چیخنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ وہ سنگ گرا ہٹ چکا تھا جو اس کی تفصیلی ادائی میں حائل تھا۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ اگر ٹیپو سلطان اپنوں کی غداری کا شکار نہ ہوتے تو ہندوستان کی قسمت کا ستارہ کب کا چمک چکا ہوگا۔ اس کے بعد سن 1857 کا وہ خونی معرکہ پیش آیا جس کے بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے لکھنے سے میرے ہاتھ سے قلم گر جاتی ہے۔ آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی زیر قیادت لڑی جانے والی یہ جنگ نہایت قیامت خیز تھی۔ نواب بختہ خان کی زیر کمان مجاہدین نے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حتی المقدور کوشش کی کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر انگریزوں کو اس ملک سے بھگا دیں۔ لہذا دہلی سمیت متعدد مقامات پر ہنگامہ کارزار گرم ہوا اور تھانہ بھون میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا سینہ سپر تھے، تو دوسری طرف لکھنؤ ہردوئی میں شہزادہ شاہ فیروز شاہ اور مولانا احمد اللہ مدراسی اور دوسری متعدد مقامات پر ان کے رفقا سینہ سپر تھے۔ لیکن قدرت کو اب بھی ہندوستان کی آزادی منظور نہ تھی۔ انگریز غالب آیا اور ظلم و ستم کا وہ سیاہ رقم کیا جس کے سامنے چنگیز و ہلاکوں کی بھی داستان ظلم و فکی پڑ جاتی ہے۔ صرف 3 دن میں 14,000 علماء کو شہید کیا۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی لاش نہ لڑک رہی۔ بادشاہی مسجد میں ایک دن میں 40 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انہیں توپوں کے دہانے باندھ کر ان کے چیتڑے اڑا دیے گئے۔ بے شمار لوگوں کو نظر زندہ کیا گیا۔ خود قائد حریت بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے کے پاس سے گرفتار کر کے لال قلعے میں نظر بند کیا گیا اور جنرل ہیڈسن نے ان کے 3 بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کے ناش کو کھلی دروازے پر لٹکا دیا اور ان کے گردن کو تھالی میں پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ جب بہادر شاہ ظفر نے کپڑا ہٹایا تو 3 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، لیکن آخری ہے بہادر شاہ ظفر کو کہ اس مرد مجاہد نے آنسو بہانے کے بجائے یہ کہا فخریہ طور پر کہ الحمدللہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہوا کرتی ہے۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں نے، نبی کی حرمت پر مر مٹنے والے نوجوانوں نے اور وطن عزیز سے بے انتہا محبت کرنے والے جانثاروں نے 15 اگست سن 1947 کو 5 لاکھ مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے ملک میں ٹمٹماتے انگریزوں کی سورج کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا۔ سن 1947 کو انگریزوں سے ہمارا ملک آزاد ہوا، لیکن در حقیقت یہ آزادی غلامی کی طرف بدل رہی تھی۔ آزادی کے بعد سے ہی مسلمانوں پر اس ملک کی زمین کو تنگ کیا جانے لگا۔ سن 1949 میں بابری مسجد میں بتوں کو رکھا گیا
اور بالآخر سن 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر پر حملے شروع ہوئے۔ سن 2017 میں 3 طلاقوں پر پابندی عائد کی گئی اور سن 2017 سے آج تک مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی ماؤں، بیٹیوں اور بچیوں کی عزتوں کو تاب تاب کیا جاتا ہے۔ آج کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہماری بہنوں اور بیٹیوں پر اوباش گنڈے پاگل کتوں کی طرح مسلط ہے۔ آج ہمارے مساجد، مدارس اور مکاتب کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لے رہا ہے اس زمانے میں۔ میں سب سے پہلے ان لیڈروں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر لیا ہے، اس شہر کے ساتھ کہ جس دیش سے ماں اور بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چرا کر لے جائے، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر لکھتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چھپے چھپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو، جس دیش کے چھپے چھپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو، جس دیش کے دفتر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہو، جس دیش میں جا کے رکھوالے جانے یہ معصوموں کی، جس دیش کے حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہو آہیں نہ سنے مظلوموں کی، جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں پانی بجلی کا فقدان حد تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو، جس دیش کے سادے لوگ اور عوام والوں پر ہی ٹالے جاتے ہو، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، اس دیش کی تنزلی لازم ہے اور ترقی ناجائز ہے۔ اس کے بعد میں مخاطب کرتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ ہندوستان کے مسلمانوں، تم ہندوستان میں 20-25 کروڑ ہو، پوری دنیا میں تم 1.5 ارب سے زیادہ ہو، تمہارے پاس دکانیں، مکانیں، کارخانے، کھیتیاں، بیلنس، اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہو رہی ہے کہ تم شرک کے سامنے جباسائی کر رہے ہو، تم کفر کے سامنے جھک چکے ہو، تم نے اپنی شریعت کو نرگے میں پھنسایا، تمہاری گردن جھکائی گئی، تم نے انبیاء کے اسوے کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے مکاتب، مساجد اور مدارس کو تم نے نرگے میں پھنسایا۔ اگر ایک اللہ کی بندگی کرتے سارے بندے تمہاری مانتے، اگر آسمان والے کو مانتے زمین والے تمہارے تلے چاٹتے، لیکن تم نے آسمان والے کو بھلایا، تم نے سیاست کو دیوتا بنایا، تم نے تمکن کو دیوتا بنایا، تم نے معاشیات کو دیوتا بنایا، تم نے عدالت کو دیوتا بنایا۔ اے لوگو، تمہیں علماء کہا جاتا ہو یا مفتی، تمہیں قاضی کہا جاتا ہو یا خطیب، تمہیں محدث کہا جاتا ہو یا مفسر، الفاظ سے حقیقت بدلا نہیں کرتی۔ محمد عربی کی دعوت کو چھوڑنے والوں اور انبیاء کی مشن کو چھوڑنے والوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے، نبی پر تمہارا ایمان ہے اور تم اللہ کے دین کے شرعی ہو، تو نبوت و رسالت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور کہہ دو پھر دنیا کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، ایک اللہ، ایک ایشور، ایک خالق کی عبادت کرو۔ اے ہندوؤں، ایک ایشور کی پوجا کرو۔ اے بدھسٹوں، ایک رب کو مانو۔ سناتن دھرم کی مٹی کو پلیت مت کرو، گیتا کو مانو اور سچائی کو مان کر پوری دنیا کے اندر یہ آواز لگا لو کہ اگر بندگی ہوگی تو ایک خدا کی ہوگی۔ اے بدھسٹوں، اے جینیوں، نکلو اپنے گورکھ گندوں سے، نکلو اپنے فلسفوں سے، نکلو اپنے جرائم سے۔ اے امریکہ والوں، نکلو اپنی جہریت سے، نکلو اپنے الحاد سے، نکلو اپنے فلسفے سے اور پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کر دو کہ اگر بندگی ہوگی تو ایک اللہ، ایک گاڈ اور ایک لارڈ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میدان عمل میں نہیں آتے، تم اپنے سیلف ڈیفینس کا سامان اختیار نہیں کرتے۔ کن کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وہ بڑے جن کی چیخو پکار سے کشمیر سے کنیا کماری تک آسمان ہل رہا ہے۔ وَالنِّسَاء، وہ عورتیں جن کی چیخوں سے پوری وادی گونج رہی ہے۔
والولدان، وہ بچے جن کی سستیوں سے، جن کی آہوں سے اللہ کا عرش ہل رہا ہے، جن کی پکار یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی مدد کے لیے، تم ان کی نصرت کے لیے میدان عمل میں کیوں نہیں آتے؟ جن کی پکار یہ ہے یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ تو ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال باہر کر دے، اور اگر نکالنا ہمارے مقدر میں نہ ہو تو واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمارا کوئی دوست بیچ، ہمارا کوئی مددگار بیچ۔ قرآن کی یہ آیت مسلم لیڈروں سے لے کر ایک ادنا آدمی کی طرف متوجہ، صرف اہل ہند، اہل پاکستان، اہل کشمیر کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت کسی جگہ کمزور پڑ جائے تو اس کے قریب والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے۔ میں اس آیت کے ضمن میں کہنا چاہتا ہوں، نہ ہم اس وقت قومیت کی لڑائی لڑیں گے، نہ ہم اس وقت فرقے کی لڑائی لڑیں گے، نہ ہم اس وقت مذہب پرستی کی لڑائی لڑیں گے، بلکہ ہم اللہ کے بندے، رسول اللہ کی امتی ہیں، اس کے دین کی شیدائی اور فدائی ہے۔ ہم اسی اعزاز اور فخر کو لے کر افغانستان کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر ہم اسلام کا بول بالا کر دیں گے۔ اگر امریکہ سیلف ڈیفنس کے نام پر شام میں پہنچ سکتا ہے، اگر امریکہ سیلف ڈیفنس کے نام پر عراق میں گھس سکتا ہے، اگر امریکہ سیلف ڈیفنس کے نام پر افغانستان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اگر اسرائیل سیلف ڈیفنس کے نام پر فلسطین کی ماں و بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر سکتا ہے، اگر اسرائیل فلسطین کے اندر لاشوں کے انبار کھڑے کر سکتا ہے، اگر دنیا کفر کو اپنے دفاع کا حق ہے، اگر دنیا کفر جانوروں کو بھی اپنے دفاع کا حق دیتی ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلم منصفوں سے، کیا مسلمانان ہند کو اپنے وطن میں دفاع کا حق نہیں ہے؟ جسے تم سیلف ڈیفنس کا نام دیتے ہو، میرا مسلک، میرا مذہب، میرا ایمان، میرا اسلام، میرا دین اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں، آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کسی جگہ کسی برادری کی اکثریت ہے تو کیا دوسری برادری والے اس برادری سے ٹکر لیتے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائے۔ لیکن اگر اسی برادری میں پھوٹ پڑ جاوے تو وہ برادری والے جھوٹیوں میں دال بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میرا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قانون ہے، نبی کی زبانی ہے، فتبشروا وتذهب ريحكم، اگر تم تقسیم ہو جاؤ گے جغرافیہ لکیروں میں، اگر تم تقسیم ہو جاؤ گے مذہب پرستی میں، اگر تم تقسیم ہو جاؤ گے علی العرب، علی العجم، علی الترک میں، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ دشمنان اسلام کے دلوں سے نکل جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کر دو کہ وہ سنگ گریا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہنو ہے، منزل پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا قصد جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے رہنو ہے، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ آج میرا مسلمان، آج میرے بھارت کی مسلمان، آج میرے بھارت کی مائیں بہنیں مودی کی ظلم و چکی میں پیس رہی ہے، آج ان پر وحشت و بربریت کا ڈاکہ ہے، اور میرا عرب مودی کو ویلکم کر رہا ہے۔ کیا یہی امت ہے؟ آج سب نعرے چھوڑ دو، نحن امہ کا نعرہ لگاؤ۔ آج تم سے ہندوستان کی مائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آج تم سے ہندوستان کے بھائی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، آج کشمیر کے مسلمان تم سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، آج مسجد اقصی کی دیواریں تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے ہندوستان کے 20-25 کروڑ مسلمان۔ میں آپ کے اندر ایک بلبلہ پیدا کرنے کے لیے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ خالد ابن ولید کے شہزادوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیانوں پر بجلی برسانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی جس نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، اس ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو گر باقی رہے گی تو تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو گر باقی رہے گی تو تم بھی باقی ہو۔
ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ روزے اطہر سے کیا صدا آتی ہے، مسلمانوں میرے حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ جب تک ملکی ظلم کا راج ختم نہیں ہوگا ہم تب تک چین کی سانس نہیں لیں گے۔ شاید تم تاریخ کو فراموش کر چکے ہو، شاید تم نے تاریخ کو اوراق کو نہیں پلٹا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ہر 40 سال میں ایک جرنیل اٹھتا ہے اور تمہیں تاراج کرتے ہوئے کبھی سومناتھ کے اندر تمہارا نام رگڑواتا ہے، کہیں پانی پت کے میدان میں تمہیں ذلیل کرتا ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، ہم جنگ نہیں مانگتے، ہمارے نبی نے ہم کو جنگ مانگنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اسی نبی نے کہا ہے کہ اگر تم پر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر باقتے نہیں ہے۔ پوری دنیا کو بتا دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جننے والی مائیں ابھی بھی باز نہیں ہوئی ہے۔ عمر ابن خطاب، عمرو ابن عاص اور سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق ابن زیاد، محمد بن قاسم کا جذبہ رکھنے والے نوجوان ابھی بھی بزدل نہیں ہوئے ہیں، اور دنیا کفر کو بتا دو کہ ملا عمر کو جننے والی مائیں ابھی بھی زندہ ہیں۔ افغانستان نے بتا دیا ہے کہ افغانستان کا ہر گوڑا عمر کا لالی ہے، ابو بکر کا لالی ہے، عثمان کا لالی ہے، علی کا لالی ہے۔ افغانستان کا ہر جوان عمر ابن خطاب، سلطان صلاح الدین ایوبی، خالد ابن ولید، طارق ابن زیاد کا ساتھی ہے، اور افغانستان کی ہر ماں ام عمارہ ہے۔ پھر تم کیوں خوف کرتے ہو؟ عزیزان ملت، حالات کا تعلق ہندوستان کے گورنر اور ہندوستان کے حاکم سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق مسلمانوں کے اعمال اور اخلاق سے ہے، مسلمانوں کے کیریکٹر سے ہے۔ حالات کا تعلق دلی کی پارلیمنٹ سے نہیں ہے، حالات کا تعلق مسلمانوں کے کیریکٹر، مسلمانوں کے اخلاق سے ہے۔ اگر مسلمان جھوٹ بولے گا تو سورج کی گرمی بڑھے گی، اگر مسلمان بے ایمانی کرے گا تو زمین اس سے خفا و ناراض ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کا دستور ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم کو جو حالات لاحق ہوتے ہیں وہ تمہارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے حجاج ابن یوسف کے ظلم کی شکایت کی، تو حجاج ابن یوسف طارق کا بڑا ظالم حکمراں تھا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمراں اگر تم پر مسلط ہے تو وہ تمہارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ دو آدمی کشتی میں جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی، کشتی دریا میں ڈوبنے لگی، مسلمان نے بھی فریاد کی اللہ سے، یہودی نے بھی فریاد کی اللہ سے، کشتی دریا میں ڈوب گئی، دونوں دریا میں ڈوب گئے۔ اب بتاؤ کہ کون بچے گا؟ ظاہر سی بات میں وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہو۔ پانی پکار کر کہتا ہے، ندی پکار کر کہتی ہے کہ مجھ میں اترنے کی ہمت تبھی کرنا جب تمہیں تیرنا آتا ہو، کیونکہ میرے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے، اور اگر تم کو تیرنا نہیں آتا تو تم میرے ہی پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام پر پہنچاتا ہوں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔